بس وہ رونا اللہ کو پسند نہ. اللہ نے دوبارہ ایمان کھول. جب یہ ابوبکر واپس پہنچے تو ان سے پہلے وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے, دریائے دجلہ میں نہا رہے اور کہہ رہے ابوبکر اللہ نے میرا ایمان مجھے واپس کر دیا. عیسائیوں کو حقیر سمجھنے پر اتنی بڑی تنبیہ آئی. ہم ایک تو مسلمانوں کو حقیر سمجھتے, پھر اپنے ساتھیوں کو حقیر سمجھتے, جن کی عمریں کھپ گئیں ان کو کام سکھانے کے چکر میں پڑ. مجھے تو اس جملے سے ڈر لگتا ہے, کام سکھاؤ. کس کے پاس دعویٰ ہے کہ ہم سیکھے ہوئے؟ کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں یہ آتا ہے, ہم جانتے ہیں؟ لا ادری تو نصف العلم ہے. تو چوتھا نمبر, اخلاق مشکل ترین چیپٹر ہے اسلام کا. یہ تھوڑی سی محنت سے نہیں آتا. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے ساری رات کے شب بیدار اور ساری زندگی کے سارے دنوں کے روزے دار سے بڑا مقام ہے اچھے اخلاق والے کا. اور ضمانت کا تم اپنے اخلاق اچھے کرو, میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں تمہیں گھر لے کے دوں گا. اتنی بڑی ضمانت آپ دے. تو ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے بھائیو. جو پرانے صحبت یافتہ لوگ تھے یا اللہ کے پاس چلے گئے یا کمزور ہو گئے, بیمار ہو گئے. ایک مجمع ہے جوانوں کا, ہر چیز میں کمزوری, ہر چیز میں کمزوری ہے. تو پتہ نہیں کب کہاں جا کے کسی بھی کیچڑ میں گاڑی پھنس جائے. بھائی ہم تو اپنی نفی کرتے ہوئے چلیں, جھک کے چلیں. کام اللہ سے ڈرو یا اللہ تو قبول کر. الٹا چکر ہم ان کو سکھا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے یہ جملہ پسند نہیں آیا تھا, کلیم اللہ کلیم اللہ. ان کی بات سن کر ایک شخص بولا آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے؟ ان کا لا ادری, لا ادری, میں نہیں جانتا. اتنی بات بھی اللہ کو پسند نہیں آئی کہ تو نے یہ کیوں کہا لا ادری. حالانکہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک تھی. وہ جانتے ہیں میں کلیم اللہ ہوں, جو مجھے اللہ نے دیا کسی کو نہیں دیا. خضر کو جو دیا وہ تو بہت تھوڑا ہے, لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. لا ادری میں تھوڑی سی ایک شان تھی, نہیں میرا ایک بندہ ہے تو اس سے زیادہ میں نے اس کو دیا ہے. یہ سارا سفر اس ایک جملے کے پیچھے ہوا. اب ایک آدھ سفر باہر ملک کا کر کے کہتے ہیں ہم نے کام سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا ایک وزن رکھا ہے. معاف کرنا, درگزر کرنا. قیدی دیکھو نا, حنین کے قیدی آئے, میں کیا کیا بتاؤں. میں دیکھ رہا ہوں گڑی بھی تیزی سے آگے جا رہی, لیکن یہ ایسی باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. قیدی آئے حنین کی 6000 قیدی. تو آپ مال غنیمت تقسیم نہیں کر رہے. سبحان اللہ. کس لیے کہ حنین والے آ کے معافی مانگنے تو ہر چیز واپس کر دوں. مؤخر کی یہ رکھا. جب دیکھا کہ نہیں آ رہے تو ہم نے کہا چلو طائف پہ حملہ کریں. ایک اور بہانہ ڈال دیا اور سارا مال غنیمت جعرانہ میں بند کر دیا اور طائف چلے گئے. 20 دن وہاں گزر گئے, وہ لوگ نہیں آئے. جب دیکھا کہ نہیں آتے تو آپ نے سارا مال اور قیدی تقسیم کر دی. اگلے دن وہ پہنچ گئے, یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیا. آپ نے کہا اللہ کے بندو تمہارے لیے تو میں نے اتنا انتظار کیا, اب میں کب تک انتظار کرتا. اب میں تو تقسیم کر چکا ہوں, اب ایک بات کر لو, یا مال لے لو یا قیدی لے لو. وہ کہنے لگے مال تو پھر بھی اللہ دے دے گا, آپ ہمیں قیدی ہمارے واپس کر دیں. آپ نے فرمایا میرے اور میری اولاد کے وہ تو میں ابھی ضمانت دیتا ہوں, لیکن باقی جن کو میں نے دے دیے ہیں ان کی میرے پاس کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں. البتہ میں تمہارے لیے ایک ہیلا کرتا ہوں. تم ایسا کرو, صبح کی نماز میں ایک روایت ہے زور کی نماز میں جب میں نماز پڑھا چکا تم کھڑے ہو کے زور سے معافی مانگنا, پھر تمہارے لیے میں کچھ کروں گا. جس نے تلوار اٹھائی اس کے لیے کہہ رہا میں تمہارے لیے کچھ کروں گا.
اگلے دن وہ آ گئے اور انہوں نے یا رسول اللہ ہمیں معاف کیا جائے. تو آپ نے زور سے کہا ہاں بھائی یا مال لے لو یا قیدی لے لو. انہوں نے کہا جی ہمیں قیدی دے دیں. آپ نے فرمایا اچھا بھائی میرے اور بنو عبد المطلب کے قیدی سب آزاد. میرے اور بنو عبد المطلب بنو مطلب میرے اور بنو مطلب کے قیدی سب آزاد. اپنا جو خاندان تھا. باقی بھائی سوچ لیں. آپ نے کہا بھائی باقی بھائی سوچ لیں. تو جو انصار و مہاجرین پرانے صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے پیچھے, ہمارے قیدی بھی آزاد. بنو غطفان, بنو سلیم, بنو فزارہ. بنو غطفان کا سردار تھا عقرہ بن حابس, اور بنو فزارہ کا تھا عیینہ بن حصن الفزاری, اور بنو سلیم کا تھا عباس بن مرداس السلمی. یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. یہ کہنے لگے ہم نے آج تک ایسی لڑائی نہیں لڑی کہ پھر قیدی آزاد کرتے پھریں. ہم نے اس لیے تلواریں اٹھائی تھیں کہ آزاد کر دیں. اللہ کا نبی کرتا ہے تو کرے, اس کے انصار و مہاجرین کرتے ہیں تو کریں, ہم اپنے قیدی آزاد نہیں کریں گے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہو وہ نبی کے اخلاق, صاف اللہ کے نبی کی منشا کے خلاف بول دیا. آپ نے یہ تو نہیں کہا انہوں نے میری بات نہیں لی, ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. انہوں نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا, ان کو نکال دیا جائے. آپ نے ان کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ مجھ سے سودا کر لو. کہا کیا؟ کہا ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو, قیدی آزاد کر دو. ان کا یہ ہم تیار ہیں. 6 اونٹ فی قیدی آپ نے اپنی طرف سے ادا کیے اور قیدی ان سے واپس لے لیے. 6000 قیدی اکٹھے ہو گئے. آپ نے کہا میری طرف سے سب کو 1-1 جوڑا انعام دیا جائے. سب کو 1-1 جوڑا انعام دیا. اب انہوں نے کہاں جانا تھا؟ سب نے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ لی. جو دشمنوں پر بھی ایسی فیاضیاں کرے, ہم اپنوں کو ہی توڑ کے رکھ دیں. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب زبان ہوگی. زبان, یہ زبان. میرے بھائیو ساری یہ 6 نمبر پورا نسخہ ہے. 2 گولیوں سے کام نہیں چلے گا. پہلا نمبر چھٹا نمبر, پہلا نمبر چھٹا نمبر, درمیان کی ساری باتیں گول ہو کے رہ گئی. تو ان چیزوں میں ضعف آ گیا, کمی آ گئی. اخلاق ہی تو تھے جنہوں نے دل جیتے, زندگیاں پلٹا کھا گئیں. اتنی بڑی وحشی اور سفاک قوم, صرف 1018 آدمی دے کر آپ نے سارے عرب کو اسلام میں داخل کر لیا. 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 ٹوٹل کافر قتل ہوئے اور ساری قوم اسلام میں داخل. اتنا تھوڑا خون بہا کر, جبکہ پہلی جنگ عظیم میں 75 لاکھ آدمی قتل ہوا. یہ اخلاق کا سبق مشکل ہے, آسان نہیں ہے. کسی کی گالی سن کر دعا دینا آسان نہیں ہے. کوئی منہ پھیر جائے اسے سلام کرنا آسان نہیں ہے. واللہ اپنے آپ کو اب تول کے دیکھ لو, ساری رات کے نفل پڑھنے آسان ہیں, جو منہ موڑ جائے اسے سلام کرنا مشکل ہوتا ہے. 1 سال کا پیدل سفر آسان ہے, پچھلی گلی میں جو حال پوچھنے نہیں آتا اس کا حال پوچھنے جانا مشکل ہے. چند قدم نہیں اٹھا سکتا نفس. انسان اس معاملے میں کمزور واقع ہوا ہے. تو گالی دینے والے کو دعا دینا, اختلاف رائے کرنے والے سے زیادہ محبت کرنا. زندگی کے چند ایام مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ گزرے, اس سے پتہ چلا اخلاق ہیں کیا. اپنے اندر تو کوئی نہیں آئے, لیکن یہ پتہ چل گیا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے جو جتنا غلط چلے اس سے اتنی زیادہ محبت کرو, جو جتنا اصول کو توڑے اس سے اتنی زیادہ محبت کرو. پھر فرمایا کرتے جو پرانوں کا اکرام نہیں کرتا وہ اخلاق کی حقیقتوں کو پا ہی نہیں سکتا.
کبھی فرماتے تم شرابیوں زانیوں کے لیے چادریں بچھاتے ہو، دسترخوان بچھاتے ہو، چائے لاتے ہو، بسکٹ لاتے ہو، جن کی زندگیاں تمہارے ساتھ نبھ گئیں، ذرا سے اختلاف رائے پر ان کو اٹھا کے اس طرح پھینک دیتے ہو جیسے مکھن سے بال نکال دی. تم کیا جانو اخلاق کسے کہتے. تو اس لیے بھائیو یہ بڑا وزنی عمل ہے، بڑا وزنی عمل ہے حسن اخلاق. جنت الفردوس کے وعدے ہیں اس پر. میں کہا گھونٹ سی لو، کسی کی نہ غیبت کرو نہ سنو، جہاں کسی کی کمی دیکھو اس کی اچھائی بیان کرو. نبی تو نبی ہوتا ہے، اس کا تو ہر بول اللہ کی منشا میں ہوتا ہے. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی، مغیث رضی اللہ عنہ سے نکاح ہے. لونڈی کو اختیار ہے کہ آزاد ہو کر نکاح توڑ دے یا باقی رکھے. جو ہی آزاد ہے انہوں نے نکاح توڑ دیا. بریرہ بڑی خوبصورت، مغیث بڑے بدصورت. اب بریرہ آگے آگے، مغیث پیچھے پیچھے، وہ آگے چلیں وہ پیچھے چلیں، روتے پھریں، منتیں کریں بھی مجھ سے رجوع کر لے، مجھ سے دوبارہ رجوع کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترس آیا. کہا دیکھو بیچارے مغیث کا کیا حال ہو گیا. تو آپ نے بریرہ کو بلایا. کہا بریرہ میری ایک رائے ہے، گزارش ہے. کہا کیا یا رسول اللہ؟ کہا اس سے نکاح کر لو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے؟ کیا آپ کا حکم ہے؟ کہنے لگے میرا حکم نہیں، میری رائے ہے. کہا پھر میں نہیں قبول کرتی. تو آپ نے تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کہا، تو نے میری بات کو نہیں لیا. یہ وسعت ظرف، یہ وسعت صدر آپ نے کر کے دکھائی. جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، صفوان بن امیہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے عمیر بن وہب الجمحی کو بھیجا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤ. جب حنین کا مال آیا تو ایسے دیکھ رہے تھے کنکھیوں سے اس طرح، ادھر بھیڑ بکریاں بھری پڑی تھیں اور اونٹ یوں دیکھ رہے. تو آپ کی نظر پڑ گیا. آپ نے کہا صفوان یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں. کہا سب تجھے ہدیہ. کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے. اتنی بڑی سخاوت سچے نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. بھائیو وسعت ظرف ہو. یہ اخلاق اپنے بچوں سے برتو، بیویوں سے برتو. ساری دنیا سے کو ہنس کے ملتے ہیں، بیویوں سے لڑ کے ملتے ہیں. ساری دنیا کے ساتھ اچھے اخلاق، بیویوں کے ساتھ بدتمیزی اور لڑائی. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے بچوں سے بھی چوتھے نمبر کا معاملہ کرو. آج کی اولاد وہ اولاد نہیں ہے. آج کی اولاد انٹرنیٹ کے زمانے کی ہے، کیبل کے زمانے کی ہے، ڈش کے زمانے کی. یعنی کیا پتا باپ کسے کہتے. جب ہماری اپنی تہذیب تھی تو کچھ تھا. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا جب ہمارے دادا تو میں نے 2.5 سال میں فوت ہو گئے. ان کے جو سگے بھائی تھے چھوٹے، وہ میری عمر کو 7-8 سال تھی جب وہ فوت ہوئے. تو میرے اس دادا کے سامنے بھی، جو میرے دادا کے بھائی تھے، نہ میرا باپ ان کے سامنے ایسے آمنے سامنے بیٹھتا تھا، نہ ان کے اپنے بیٹے ان کے آمنے سامنے بیٹھتے تھے. پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، پیٹھ پیچھے. اور وہ کھڑے ہو جاتے تو پھر وہ سارے کھڑے ہو جاتے. وہ بڑے دبنگ آدمی تھے، ان کو بڑے بڑے عمریں ہیں، اور ان کو دیرے میں ڈانٹ دیتے تھے اور کوئی اف نہیں کرتا. چپ. یہ تہذیب تو ہماری ختم ہو گئی. اب تو بیٹا باپ کے گلے کو آتا ہے. تو میرے واسطے کیتا کی، تیرا بیڑا غرق ہو جائے. باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کیتا کی. تو میں کہتا چوتھا نمبر اولاد کے ساتھ بھی برتو، ان کے ساتھ بھی وہی اخلاق برتو جو باہر برت رہے ہو، تو یہ فرما بردار ہوں گے. اور بیویوں کو وہ اخلاق دو جو اوروں کو دے تو وہ فرما بردار ہوں گی. آج حکم کا زمانہ نہیں ہے. میں تو اپنے مدرسے کے استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈا چھوڑ دو، کان پکڑانے چھوڑ دو. زمانہ چلا گیا، باغی ہو جائیں گے. کیا فائدہ ایسا قرآن پڑھانے کا کہ قرآن سے نفرت ہو جائے. یہ اخلاق یہ مشکل ترین سبق ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اس کو میں نے تفصیل سے بتایا ہے. یہ صبح میں اکثر پرانے لوگ ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگ، اس لیے تھوڑا سا اس کو میں وضاحت سے عرض کرتا ہوں. ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. اس وقت اشد ضرورت ہے اس کی. اس وقت ایسے ہی نیتیں ڈاواڈول ہو رہی ہیں جب مجموع کی کثرت. مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم، ہمارے اساتذہ میں سے بڑے. ایک دفعہ فرمانے لگے یہ جو تبلیغ کا ممبر ہے نا، تبلیغ کا ممبر اب یہ بھی بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. ہمارا سبق ہو رہا تھا کنز کا، حالانکہ ابھی تو بہت بہت دور کے
اللہ نے ان کو بڑی دور کی نظر عطا فرمائی تھی، یعنی کہ یہ فتنہ بن چکا ہے، فتنہ. پھر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی ممبر پہ بیٹھنے کی خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی. پھر ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہمارا سبق ہو رہا تھا مطبخ میں، لڑکے روٹیاں پکانے میں، آخر نوجوان کوئی نہ کوئی شرارت بھی کر بیٹھتے، کوئی سستی بھی کر بیٹھتے، تو اکثر وہ مطبخ والوں کی طرف سے شکایتیں آتی. تو پھر اس کے سدباب کے لیے طے ہوا کہ ایک استاد صبح کے وقت جب روٹی پکائی جاتی ہے تو وہ مطبخ میں بیٹھ کے سبق پڑھایا کریں. تو بدلتی رہتی تھی باریاں. تو ہمارا حیات الصحابہ کا سبق تھا اور مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سبق پڑھا رہے تھے. اور اس وقت پرانا مطبخ ہوتا تھا، اس وقت 2 داشیں ہوتی تھیں جن میں اب تو مشینیں لگ گئیں، اس میں روٹی پکتی تھی. سردیوں کے دن تھے، جنوری کے، شدید سردی، نیچے ٹھنڈا فرش اور اس پر چٹائیاں تھی ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی، مجھے نظرہ لگا ہوا تھا. تو ہم ٹھٹر رہے تھے سردی کی شدت سے. ادھر وہ ساتھ دیگوں کی کھڑکھڑ، ادھر وہ پانی کے ساتھ وہ دو رہے، وہ اور ایک عجیب سا منظر تھا، ایک بے بسی اور قسم پرسی. تو حیات الصحابہ کا سبق ہو رہا تھا. تو مولانا ظاہر شاہ صاحب فرمانے لگے رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں، رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں. آپ یقین مانیں مجھے اندر ہی اندر ہنسی آئی. میں نے کہا کون سی نسبت؟ ٹوٹی چٹائی، ٹھنڈا فرش، سرد ہوائیں، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. یہ کون سی نسبت کہہ رہے ہیں کہ رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 74-75 کی بات. تو وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس کو اب بیچ سکتے ہیں. اور بک گئی، ہمارے تو ہاتھوں سے بک گئی. شاید مخلصین کی برکت سے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ جہنمی کھڑے ہوں گے، تو ایک جہنمی پکارے گا ایک جنتی کو، آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہے گا نہیں. وہ کہے گا میں نے آپ کو لاہور میں پانی پلایا تھا، آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی. لاہور کیسے نام لے رہا ہوں؟ تو وہ کہے گا ہاں یاد آ گیا، کہ میری سفارش کر. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اب میں جا رہا ہوں جنت میں، یہ جا رہا ہے دوزخ میں، اے اللہ تو اسے بھی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تیری برکت سے اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں. اب بھائی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک مخلوق کی نظریں اٹھنے لگیں، انگلیاں اٹھنے لگیں، اس لیے بھائی اپنا اخلاص تو گیا. لیکن یہ خیال آتا ہے کہ شاید کوئی ہماری بات سے جنت میں جاتا ہو. قسم اللہ نے تبلیغ کے کام کو ایک عزت دے دی ہے، بڑے بڑے لوگ متوجہ ہو رہے. اب اخلاص کی متا سنبھال کے چلنا بہت مشکل ہو گیا. جب ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہم کسی کو جانتے نہیں تھے، اور کوئی سامنے تھا ہی نہیں سوائے اللہ کی. اب بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اب کچھ پتہ نہیں کہ ہم مخلص ہیں یا دنیا پرست ہیں، یہ موت پہ ہی پتہ چلے گا. تو جب استقبال کا دور آتا ہے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ ہم نے تنگی کا دور بھگت لیا، اس میں ہم پاس ہو گئے. لیکن جب ہم پہ فراخی کا دور آیا وہ بات نہ رہی. تو آج زیادہ ضرورت ہے اخلاص کی بات کو طاقت سے رکھنے کی.
کہیں ہم بہک نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں. شخصیات متوجہ ہو رہی، اسی پہ لڑائیاں ہو رہی. اس سے تم نے نہیں ملنا، میں نے ملنا، اس پہ لڑائیاں ہو رہی. تم اس سے ملنے کیوں گئے تھے؟ تو یہاں کی بات نہیں، ساری دنیا کی بتا رہا ہوں. قطر میں گیا، وہاں یہ لڑائی میں نے دیکھی. اس سے ملنے کیوں گئے تھے تم؟ کس سے پوچھ کر گئے تھے؟ اور پیچھے کو یہ نہیں وجہ کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، صرف انانیت تھی. فقیروں سے ملنے میں تو کوئی لڑائیاں نہیں تھی نا. الٹا کہ تو جا، میں تو ذرا میرے سر میں درد ہے، تو جا. ڈی سی صاحب سے ملنا ہے، مجھے دین کے لیے ہر وقت تیار. بڑے آدمی کو مل کر آئیں گے تو کارگزاری سنائیں گے. کسی چپڑاسی کو مل کر آئیں تو وہ کارگزاری کبھی سناتے ہیں اہتمام سے؟ اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اسے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اسے یہ کہا. کسی ریڈیو والے سے بات کر کے یہ ایسے جذبے سے آ کے بات سنائی کب؟ ہم تو خود خواص میں کام کر رہے ہیں نا پچھلے 15 سال سے. ہمیں تو اس راہ کے کانٹوں کا پتہ چل چکا ہے اب کہ یہ کیسا خاردار ہے اور کیسے اس کے اندر بغض چھپے ہوئے ہیں اور نفرتیں چھپی ہوئی ہیں. بنگلہ دیش میں تھا اجتماع میں، تو میں وہاں جو خواص کا خیمہ ہوتا ہے اس کا انتظام بہت اچھا ہوتا ہے، اور جو عمومی خیمہ ہوتا ہے اس کا انتظام بہت نرم ہوتا ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں. وہاں خواص کے لیے بہت اعلیٰ انتظام کرتا ہے، عوام کا انتظام بہت کمزور ہوتا ہے. تو میں نے وہاں خواب دیکھا کہ آواز لگ رہی جنت کو چلو جنت کو. لوگ جا رہے ہیں، میں بھی چل پڑا. جب میں دروازے پر پہنچا تو ایک آدمی نے ڈنڈا آگے کر دیا. پیچھے سے آواز آئی جانے دو، تو اس نے ڈنڈا پیچھے ہٹا لیا. جب میں اندر داخل ہوا تو آگے میں نے کیا دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اجتماع کا جو عمومی میدان تھا وہ سامنے عمومی پنڈال، وہ سب لوگ غریب غریب ایسے بیٹھے ہوئے بستروں کے ساتھ چپکے ہوئے. میرے دل میں آیا، میں نے زبان سے نہیں کہا، میرے دل میں آیا، میں نے کہا یہ کون سی جنت ہے، یہ کون سی جنت ہے؟ تو مجھے غیب سے آواز آئی، یہی تو جنت ہے، یہی تو جنت ہے. کیا مطلب؟ اکثر جنت کے لوگ فقیر ہوں گے، اکثر اہل الجنت فقراء، جنت کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے. فقیروں میں چلنے پھرنے سے تواضع پیدا ہوتی، عاجزی پیدا ہوتی. بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ملنے سے بڑائی پیدا ہوتی ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، تکبر چپکے سے اندر آ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کی کو راضی کرنے کا ہر وقت جذب. اس لیے ہمارا 5واں نمبر ہے تصحیح نیت. تصحیح نیت، یہ باب تفعیل ہے جو تکرار کا تقاضا کرتا ہے. ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنا، ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنا. کبھی کسی وقت بھی اپنی نیت پہ اعتماد نہ ہو. میں تو بڑا مخلص آدمی. نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، منافق ہو گیا. حنظلہ جیسا آدمی کہہ رہا ہے حنظلہ منافق ہو گیا. عمر جیسا آدمی حضرت حذیفہ کو بلا کے پوچھ رہے ہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہوا؟ تو بھائی ہر وقت ڈر ہو اپنی محنت کے مردود ہونے کا. اور ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کو کیا دکھائیں گے؟ خود سوچو بھائیو، کیا چیز ہے جو ہم اللہ کو پیش کریں؟ عمر جیسا آدمی، عمر جیسا جس کا اسلام مانگا گیا، اے اللہ عمر دے دے، 2 عمر میں سے ایک دے دے. اور عمر بن خطاب میں خاص طور پہ مانگتا ہوں. اس طرح مانگے گئے اور عرفات کے میدان میں حضور نے کہا اللہ سب پہ فخر کر رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان راہیں چھوڑ جاتا ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے، میں جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے. میرے 2 وزیر دنیا میں ابو بکر اور عمر، میرے 2 وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل. ایسی ہستی 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا. حضرت عائشہ نے فرمایا عمر کا ذکر کیا کرو کہ عمر کا ذکر کرنا بھی اللہ کی یاد دلا دیتا ہے. ایسی ہستی اما عائشہ کہہ رہی عمر کا ذکر کیا کرو. عمر کا ذکر ایسا ہے جیسے اللہ کا ذکر کرنا کہ اللہ کی یاد آ جاتی. ایسی ہستی
اور نماز میں خنجر لگا اور آپ نے کہا اے لوگوں میں ابو بکر سے راضی ہوں اس کے مقام کو پہچاننا، میں عمر سے راضی ہوں اس کے مقام کو پہچاننا، میں عثمان سے راضی ہوں، میں علی سے راضی ہوں. ایسے لوگ نماز میں خنجر لگا اور کافر کے ہاتھوں لگا، مسلمان کے نہیں. شہادت علیہ، شہادت کامل. جب دیکھا کہ موت اب آ کے ہی رہے گی تو بیٹے کو کہا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. امیر المومنین نہ کہنا اب میں عمر ہوں، امیر نہیں ہوں. تو جب وہ گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی، بیٹھی رو رہی تھی. تو انہوں نے عرض کی ابا میرے ابا یہ چاہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اگر عمر چاہتا ہے تو اسے مجھ پر ترجیح ہے، میری طرف سے اجازت. یہ مقام مل گیا، حضور کے پڑوس بھی مل گیا. پھر انہوں نے واپس آ کر کہا آپ کو مبارک ہو، اجازت مل گئی. پھر کہنے لگے ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دے دی ہو، جب میں مر جاؤں نا تو پھر مجھے لے جانا اور دروازے کے باہر رکھ دینا اور پھر دوبارہ پوچھنا. اس وقت اگر اجازت دیں تو پھر اندر لے جانا، ورنہ مجھے واپس قبرستان میں جا کے دفن کر دینا. تو جب موت کی دستک محسوس کی تو اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے. ان کا سر گود میں تھا، زمین پہ رکھ دے. جب سر انہوں نے زمین پہ رکھا تو اپنے گال جو تھے نا وہ زمین پہ ایسے ایسے یوں رگڑنے لگے اس طرح اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. کون یہ کہہ رہا ہے؟ اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. اور یہ ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں جنت تو یہ راستے کی گری پڑی چیز ہے. میں نے خود ان کانوں سے سنا جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز ہے. اللہ کے واسطے ہوش میں آؤ، کیا واہیات بول رہے ہو. جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز. جن کو جنت کی بشارتیں مل گئیں کہ مر گیا عمر اگر اللہ نے اسے معاف نہ کیا، ہلاک ہو گیا عمر اگر اللہ نے ان سے معاف نہ کیا. کتنی ضرورت ہے نیت کو سنبھالنے. جنازہ اٹھایا گیا، صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا اور لا کر عبداللہ ابن عمر نے دروازے کے سامنے رکھ دیا. پھر جا کے دروازے پہ دستک دی. وقال اما جان یا ام المؤمنین ان ابی بالباب. اما جان میرے باپ دروازے پہ حاضر ہیں.